السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. بہت بہت شکریہ. دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا ہے، یہ یقین دہانی کرائی ہے نہ صرف اپنی قوم کو، اپنے شہریوں کو، بلکہ پوری دنیا کو کہ دبئی از ٹیکنگ آف، یعنی دبئی ایک مرتبہ پھر بلندیوں کی جانب گامزن ہو گیا ہے. یہ اعلان انہوں نے گزشتہ روز اس وقت کیا جب انہوں نے دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 کا دورہ کیا، اور اس دورے کے موقع پر انہوں نے ایک میٹنگ سے خطاب کیا. اس میٹنگ سے خطاب کا مقصد یہ تھا کہ اس میٹنگ کے دوران ان کو دبئی کی معیشت، اکانومی، ترقیاتی منصوبوں اور خاص طور پر دبئی ایئرپورٹ اور ایمریٹس ایئر لائن کے آپریشن کے یا مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں بریف کیا گیا. اس موقع پر شیخ حمدان نے کہا کہ یہ ہم کرونا وائرس کی وبا سے پہلے کی طرح پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر آئے ہیں، اور ہم دنیا پر ثابت کریں گے کہ دبئی کا ایئرپورٹ جو ہے وہ دنیا کے دل کی دھڑکن ہے، اور جو ایمریٹس ایئر لائن ہے وہ اس دل کے دھڑکن کے لیے بڑی شریان ہے. ان کا اشارہ اس جانب تھا کہ دبئی کا ایئرپورٹ بلا شبہ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ تھا کرونا وائرس سے پہلے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایمریٹس ایئر لائن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے. لیکن دونوں کافی عرصے سے بند تھے. اب رفتہ رفتہ دبئی ایئرپورٹ کو بھی کھولا جا رہا ہے اور ایمریٹس ایئر لائن بھی اب اپنے آپریشنز جاری کر چکی ہے. اگرچہ یہ فلائٹ آپریشنز فی الحال بڑے محدود پیمانے پر ہیں، جبکہ دبئی ایئرپورٹس اور ایمریٹ ایئر لائن کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ 48 گھنٹے کے نوٹس پہ، جی ہاں، گزشتہ روز ایمریٹس ایئر لائن کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ اگر ان کو اجازت ملی تو وہ 48 گھنٹے کے نوٹس پر معمول کی تمام پروازیں شروع کر دیں گے جو اس سال مارچ کے آغاز میں جو پروازیں چلائی جاتی تھیں، یعنی ایئرپورٹ اور ایئر لائنز پر پابندی سے پہلے جو پروازیں چلائی جاتی تھیں. ایمریٹس نے یہ کہا ہے کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر اس طرح کی معمول کی پروازیں چلانے کے لیے تیار ہے. شیخ حمدان نے یہ بھی کہا کہ اب ان کے لیے سب سے جو بڑا مقصد ان کے لیے ہے یا اعلیٰ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح دوبارہ دبئی کی اکانومی کو ریوائیو کریں، اور اکانومی کی ریوائیول کے لیے ضروری ہے کہ ٹورزم سیکٹر کو کس طرح دوبارہ فعال کیا جائے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ جولائی میں دبئی میں ایک مرتبہ پھر سیاحت کا آغاز ہو جائے گا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب یو اے ای اتھارٹیز، خاص طور پر دبئی حکام، دبئی آنے والوں کے لیے ٹورسٹ ویزا یا سیاحتی ویزے کا اجرا شروع کر دیں گے، اور یہ سیاحتی ویزا جو ہے وہ 1 جولائی سے شروع کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ویزے لوگوں نے حاصل کر رکھے ہیں، 1 مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے والے جو ویزے ہیں، وہ ویزے بھی کارآمد تصور کیے جائیں گے. لیکن اس کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کیا جائے گا کہ آپ کو پہلے آن لائن جا کر ان ویزوں کی مفت تجدید کروانا ہوگی، یا آلریڈی ان کو سسٹم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ آپ جب دبئی لینڈ کریں تو آپ کو کسی قسم کی دشواری یا دقت کا سامنا نہ ہو. اب میں بات کروں گا کہ شیخ حمدان کو ایک مرتبہ پھر اس طرح کی یقین دہانی کرانے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور خاص طور پر جبکہ ان کے والد جو کہ دبئی کے حکمران ہیں شیخ محمد بن راشد، وہ 1 سے زائد مرتبہ گزشتہ 1 مہینے میں کم از کم 3 مرتبہ اس قسم کی یقین دہانیاں کروا چکے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جس جگہ یہ خطاب کر رہے تھے اس جگہ کی اپنی اہمیت ہے، یعنی دبئی ایئرپورٹ، اس کا ٹرمینل 3 یہاں سے ایمریٹس آپریٹ کرتی ہے، اور ایمریٹس ایئر لائن
کیونکہ دبئی کی ٹورزم کے لیے نہ صرف دبئی کا ایئرپورٹ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ ایمریٹس ایئر لائن کا بھی کردار بہت نمایاں ہے، نہ صرف مسافروں کے حوالے سے بلکہ کارگو اور تجارت کے حوالے سے بھی۔ اور اس کی ضرورت انہیں اس لیے بھی پیش آئی کہ اب دنیا کے جو کیپٹلز ہیں، فائنینشیل کیپٹلز ہیں، جو دنیا کے جو فائنینشیل اخبارات ہیں یا جو فائنینشیل میڈیا جو آپ کے معاشی یا مالی معاملات پر نگاہ رکھتے ہیں، میڈیا والے یا میڈیا کے جو اخبارات ہیں، جو چینلز ہیں، ان میں تقریباً 1 مہینے سے اس قسم کی بحث ہو رہی ہے کہ دبئی کا مستقبل کیا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، عالمی اقتصادی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ دبئی کا مستقبل اب تاریک نظر آتا ہے، خاص طور پر کرونا وائرس کی وبا اور تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں اور اس کے نتیجے میں کم ہوتی ہوئی سیاحت، یعنی عالمی سیاحت اور عالمی پروازوں پر پابندی۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو دبئی کی جو اکانومی ہے اس کے لیے کوئی نیک شگون نہیں بلکہ ایک بہت بڑی بری خبر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک دبئی میں اکنامک ایکٹیویٹی دوبارہ، تعمیرات کا کام، ریئل اسٹیٹ کا کام دوبارہ شروع نہیں ہوتا، اس وقت تک دبئی حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اور آئندہ سال ہونے والی ایکسپو 2021 جس کا نام تو ایکسپو 2020 ہے، لیکن اب جو 2021 میں منعقد ہوگی، اس کے حوالے سے ابھی سے خدشات کا اظہار کیا جانے لگا ہے کہ اگر دبئی کے حالات یہی رہے اور دن بدن بہتری کی بجائے خرابی کی طرف جاتے رہے تو دبئی کی جو معیشت ہے وہ بالکل ڈوب جائے گی، اور دبئی سے سرمایہ کار پہلے ہی بڑی مقدار یا تعداد میں سرمایہ وہاں سے نکال چکے ہیں، اور آئندہ وہاں پر سرمایہ کاری کے لیے کم از کم 5 سال کا عرصہ درکار ہوگا، اور اس عرصے کے دوران کوئی بھی سرمایہ کار دبئی جیسے شہر میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرے گا، جس کے نتیجے میں پہلے سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو غیر ملکی تارکین وطن ہے وہاں پر وہ اپنے اپنے ممالک میں واپس چلے جائیں گے، اور دبئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا جو اس کے پاس ایک بڑا اعزاز ہے اس کو کھو دے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔